نام اصغر علی سن کے ڈرتے تھے جو، بند کمرے سے چیلنج کرتے تھے جو، نام اصغر علی سن کے ڈرتے تھے جو، بند کمرے سے چیلنج کرتے تھے جو، کاٹ کر فون اب بھاگ پھرتے ہیں وہ، فون پر گفتگو جس گھڑی ہو گئی، کاٹ کر فون اب بھاگ پھرتے ہیں وہ، فون پر گفتگو جس گھڑی ہو گئی، شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسنے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ تھمبنیل غلط نہیں ہے، آپ نے بالکل صحیح دیکھا ہے، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اہل سنت جماعت دیوبند جو اعتراض کرتے ہیں اور جو دلائل دیتے ہیں، الحمدللہ وہ دلائل حق ہے، اعتراض کرنا بھی حق ہے۔ آج باطل یعنی کانڈی رفت بھڑکاتی نے غلطی تسلیم تو کر لیا اور اعلان بھی کر دیا سامعین کہ جو نو جوڑ اس کا مجدد نے تحقیق کی ہے، غلط تحقیق تھی اس کی، اور اس کا اثر آج تک ان خبتیوں پر ہے، اس نو جوڑ کا اثر۔ سامعین آگے سنیں پہلے کیا کہتا ہے وہ۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نو جوڑ اس جاہل اعظم علی اصغر بواسیری نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں مرد کے اعضائے سطر 8 جو بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک اضافہ کر کے 9 فرمایا ہے۔ سامعین، نو جوڑ کا اس نے اضافہ کیا ہے تو اس کے سر پر کون سی شہوت سوار تھی اس نے بتایا نہیں، اور آگے اسے پڑھ کر سنانے میں اتنی شرم آئی کانڈی کو کہ مرنا شاید پسند تو کر لیا، مگر اپنے مجدد کی اس شہوانی اور شیطانی حرکتوں کو رد المحتار سے پڑھ کر سنانا گوارا نہ کیا۔ مطلب نوجوڑ فرقہ اپنے ہی بے حیا مجدد کی نوجوڑ حملے سے اور تحقیق سے کانڈی اور اس کے انبھگ جو زخم اور چور چور ہیں وہ آہ اور اوف کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہوئی اس رد المحتار کو پڑھنے کی ایک کانڈی ہے نا، ہمت نہ کر سکا۔ خیر سامعین، آپ نے سنا ہے کہ کانڈی نے تسلیم تو کر لیا کہ نوجوڑ کسی کتاب میں نہیں ہے، مگر نوجوڑ کا عاشق تھا نا، عاشق ہی تھا نا، اسی نام سے ایک فرقہ ایجاد کرنا تھا، اور وہ نوجوڑ تھما گیا، پوری کرتی اٹھائی قوم کو۔ ثابت یہ ہوا نوجوڑ اس فضول مجدد کی فضول اور باطل تحقیق ہے کہ رد المحتار میں اعضائے سطر 8 ہے، اور اس کا نوجوڑ عاشق کو نوجوڑ فرقہ تیار کرنا تھا، اور کانڈی نے نو کو تہے دل سے یعنی نوجوڑ کو تہے دل سے قبول کر کے آنکھوں میں 3 سلائی سنت سمجھ کر ملتا رہا۔ کانڈی، تیرے مجدد کا دفاع تیری اوقات میں نہیں ہے، تو یا تو نوجوڑ کے آگے مزید تحقیق میں مصروف ہو جا، یا اس نوجوڑ کو رد المحتار پڑھ کر آگے اضافی کا خلاصہ کر دے کہ وہ نوجوڑ محقق کس کے اعضائے شرم پر تحقیق کر کے نو کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا۔ میں اس اعلان کا انتظار کروں گا کانڈی۔ اس کی ذمہ داری تھی رد المحتار کی عبارت کو پڑھ کر سناتا کہ وہاں کیا ہے، لیکن سنایا نہیں، کیوں کہ کانڈی ہے۔ اور اس کانڈی کے پوری ویڈیو میں بکواس کرنے کا وقت تو ملا، ہمارے اکابر کے ملفوظات پڑھنے کا وقت تو ملا، مگر اتنا بڑا بدبخت اور محروم نکلا کہ اپنے ہی اعلیٰ نوجوڑ محقق کی کتاب رد المحتار پڑھنے سے اسے محروم کر دیا گیا۔ سوچیں سامعین، آگے سامعین، قبر پر پیشاب کرنے کو اس کا حکیم الامت احمد یار خان نعیمی نے تو سنت قرار دیا۔ سنت، قبر پر پیشاب کرنا، گود میں نہیں، کپڑے میں نہیں، اس کو ثابت نہ کر سکا، لیکن آخر میں اس نے تو مان لیا کہ وہاں پہ یہ بات جو ہے جس سنت قرار دیا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن حکم نہیں لگایا۔ سنیں سامعین، یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی، تو اسی کو انہوں نے کیا کہا، سنا گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی،
اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی قبر پر اپنے نواسے سے پیشاب کروانے کے لیے کہا، تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ یہ اپنی کتاب پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی قبر پر پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا ہے، تو اس کو ثابت کرنا چاہیے تھا ان کی کتاب سے، لیکن ثابت نہیں کیا۔ البتہ اس نے مان لیا کہ انہوں نے سنا ہے اور یہ غلط بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رضا خانی بننا کتنی بڑی بدنصیبی اور بے ایمانی اور بے غیرتی اور شریعت اور سنت سے محروم ہونا ہے۔ سامعین، آپ نے سن لیا نا کہ قبر پر پیشاب کرنے کی عبارت جسے سنت لکھا ہے، احمد یار خان نعیمی نے اسے غلط لکھا ہے۔ ایک قاری نے تسلیم تو کر لیا، مگر شروع میں خوب مزوری اس نے کی اور بہت سور کی طرح تھوتنے چلائی۔ جب ایک غلط بات کو سنت کہہ دیا تو شروع میں ہی مان لینا تھا۔ سور کی طرح تھوتنی چلانے کی عادت جو ہے قاری میں نا، قاری تسلیم تو کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبر پر پیشاب کرنے والی خبر غلط پہنچی ہے، مگر آگے خفتی کہتا ہے کہ اس پر اعتراض کرنے والی بات کچھ ہے نہیں۔ واہ واہ، غلط بھی ہو اور اعتراض بھی نہیں۔ ہم تجھے خبتی کہتے ہیں، یوں ہی نہیں کہتے۔ وجہ یہی ہے کہ تمہاری عبارت میں جو سنت نہیں سنت قرار دے دیا گیا، ابھی غلط بات کو، اور اس پر ہم اعتراض نہ کریں، اور ہماری کتاب پر اعتراض تمہارے دھرم کے اصول سے بے ایمانی ہے۔ جس طرح ملفوظ وغیرہ ملفوظات پر اعتراض کرتے ہو، پھر بھی تم سور جیسی تھوتنی پھیلاتے ہو، اور تمہاری کتاب میں عبارت غلط، خبر غلط، مگر ہم اعتراض نہ کریں۔ خبتی کی عقل ماری گئی ہے نوجوڑ فرقے کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ ایک غیر سنت کو سنت قرار دے کر کاڑی کے دھرم میں، اور ہم اعتراض نہ کریں۔ تمہارے دھرم میں غیر سنت کو سنت قرار دیا۔ اور ایک بات یہ ہے، تجھے ثابت کرنی چاہیے تھی اس بات کو کہ ایک تو جو تو نے وہاں پہ پڑھا ہے عبارت، وہ تو گود میں یا کپڑے میں پیشاب کرانا، لیکن قبر پر پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا، اس پر تبصرہ کرنا چاہیے تھا تجھے، لیکن تیرے بس میں نہیں ہے کاڑی، یہ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو ہم اہل سنت جماعت دیوبند سے مقابلہ کرے یا اعتراض کرے۔ سوال کر رہا ہے کہ قبر پر پیشاب کرانا سنت ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس جاہل کے اس اعتراض کا جواب اسی کتاب میں اسی جگہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ اس کتاب کو اور اس کے مذکورہ صفحہ پر دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ عشاق کہتے ہیں کہ نانا کی گود میں پیشاب کرنا سنت حسین ہے، اور نواسے سے اپنے کپڑوں پر پیشاب کرنا سنت رسول اللہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عشاق کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جواب تو اس کتاب میں پہلے ہی سے موجود ہے، مگر وہ دیوبندی ہی کیا جو اپنی جہالت دانستہ یا نادانستہ طور پر ظاہر نہ کرے۔ میں بھی تو یہی کہوں کہ وہ خبتی کیا اور کاڑی کیا جو ایک غلط بات کو سنت قرار دینے پر لگا رہے۔ تم کاڑی ہو نا، اسی لیے رضا خانی کسے کہتے؟ اسے کہتے ہیں نا جو غلط بھی ثابت کر رہا ہے اور سنت بھی ثابت کر رہا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، قبر پر پیشاب کرنا یہ تیری کتاب ہے، تیری کتاب معتبر نہیں ہے، ثابت کر اصل کتاب سے۔ لیکن خبتی تو نے تو تسلیم کر لیا کہ یہ بات غلط ہے، خبر غلط ہے، اور تیرا حکیم پر حکم لگائے گا کب، وہ میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کتاب جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد 11 کے صفحہ نمبر 204 پر دیکھیں عورتوں اور رنڈیوں کے تاڑنے والے اور ان کے آشنا اور بدنظری کرنے والے اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، کہتا ہے کہ بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مومن جانتا ہے تو پیے گا کیوں، اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے۔ اب یہاں سے میں کہتا ہوں کہ علی اصغر بواسیری بتا وہ بعضے لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان مرنے والے کو پیشاب پلاتا ہے، اور تمہارے رنڈی باز اشرف علی تھانوی کی یہ بات اگر درست ہے تو بتاؤ کہ رشید گنگوہی مرا تو اس نے پیشاب پیا یا نہیں؟ قاسم نانوتوی مرا تو وہ پیشاب پیا یا نہیں؟ سامعین، آپ نے یہاں سنا کاڑی رفعت بھڑاکاتی نے کیا کہا اور کتاب میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا کتاب میں یہ بات لکھا ہے؟ یہاں ایسی بات لکھی گئی ہے کہ یہاں پہ پیشاب پینا سنت ہے، جس طرح وہاں لکھا تھا قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے؟ بلکہ سامعین دیکھیں، اس کی خیانت دیکھیں، یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے کہ پوچھ رہا ہے، یہاں بعضے لوگ کہتے ہیں، خبتی پوچھتا ہے کہ وہ بعضے کون ہیں؟ ارے کاڑی تو قیامت میں بھی کاڑی اٹھے گا، مجھے لگتا ہے ایسا، کیونکہ وہاں رد کیا ہے
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مومن جانتا ہے تو پیے گا کیوں، اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے، وسوسہ سے زائل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے امور سے ہرگز پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر انسان کے ہوش و حواس درست ہیں تو مومن کفر کو کیوں پسند کرے گا، اور درست نہیں تو مرفوع القلم ہے۔ حضرت رد کر رہے ہیں کہ اگر مومن ہے پیشاب کیوں پیے گا، تو یہاں رد کیا جا رہا ہے، یہاں سنت قرار نہیں دیا جا رہا ہے۔ سامعین نے کچھ بھی کہیں سے اٹھا کر کے ایک خبتی اپنے باطل اور جھوٹ دھرم کو سچ ثابت کرنے کی اور ہمیں غلط ثابت کرنے کی ناکام اور ناپاک اور نوجوڑ کی تحقیق کی طرح جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس نوجوڑ کو اس نے خود غلط قرار دیا کہ اس کا اضافی ہے اس کے مجدد کا۔ سامعین کتنا بڑا خبتی ہے، یہ کتنا بڑا خبتی ہے۔ سامعین دیکھیں آگے، سامعین اس نے اور ایک عبارت پیش کیا ہے کہ ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے ہیں، میں نے ان کے سر پر پیشاب کر دیا۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، دیکھیں اوپر سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طرح خیانت کر رہا ہے۔ اوپر سے پڑھیں سامعین، اوپر سے پڑھیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تائی صاحبہ نے والد صاحب سے فرمایا کہ بھائی تم چھوٹے ہی کو کیوں مارتے ہو؟ یہاں دونوں چھوٹے تھے، دونوں بچے تھے۔ اب سامعین یہاں نیچے جو لکھا گیا اس کو اس نے چھپا دیا، اس کو دکھایا نہیں ہے، کیوں دکھائے گا تو اس کی پول پٹی کھل جائے گی۔ اب جب تم اعتراض کرتے ہو، تمہارے اعتراض کے وجہ سے ہی، تمہارے اعتراض کی بنا پر ہی ہم کرتی اٹھائی حوالہ پیش کرتے ہیں، جس پر تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچپن کا واقعہ ہے۔ تم لوگ کہتے ہیں نا بچپن کا واقعہ ہے، تو جب تم کہتے ہو تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یہ بچوں کی حرکتیں ہیں، تو بچوں کی حرکتیں جو ہے حجت نہیں ہوتی۔ جس طرح تم کہتے ہو تمہاری کرتی اٹھائی بچپن، حالانکہ تم نے وہاں تقوی کا نام دیا ہے، اتباع سنت کا نام دیا ہے، تم نے طہارت کا نام دیا ہے، اور یہاں پہ پیشاب کرنے کو تقوی کا نام نہیں دیا گیا، طہارت کا نام نہیں دیا گیا۔ ہم خیانت نہیں کرتے، تم خیانت کرتے ہو، تمہاری خیانت واضح ہے۔ تم اس طرح کرتی اٹھائی عمل کو سنت، اتباع سنت، طہارت، تقوی، یہ سب باتیں بیان کرتے ہو، ہماری کتاب یہ باتیں نہیں ہے۔ دیکھ تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے جو ان خبیثوں کی کتاب سے ان کے وصول ثابت کیا ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی، خباثت نفسانی اور جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبارت پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اس کاڑی کے پاس سور کی طرح تھوتنی ہلانے کا موقع تو ہے، وقت ہے، لیکن عبارت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح خالی حوالہ پیش کر دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ اور اگر رنڈی باز اشرف علی تھانوی کے پیشاب سے نہانے پر تم کو حوالہ چاہیے تو دیکھ لو، یہ ہے کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد 4 کے صفحہ نمبر 262 پر دیکھ لے کیا لکھا ہوا ہے۔ سامعین اس نے یہاں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مر جائے گا۔ کیوں مرے گا؟ یہ دیکھیں سامعین، اس نے کیا پیش کیا، ملفوظات حکیم الامت۔ اور ملفوظات حکیم الامت کے متعلق اس کی کتاب سے واضح ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی، خباثت نفسانی اور جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ڈر رہا ہے کہ دوبارہ فتویٰ اس کے گلے پر توق بن کر بے ایمانی کا اور خباثت کا جو ہے چپک نہ جائے۔ سامعین اب یہ آگے اس نے مردود نے مولانا منظور منگل صاحب کے متعلق اس نے تبصرہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ قادیانی ملعون کے قبر پر پیشاب کرنا ہمارا ایمان ہے، ایسا کچھ جملہ کہا۔ یہ خبتی نے ویڈیو لگایا ہے، جبکہ سامعین اس کے باطل دھرم اور اس کا خبتی دھرم اور نوجوڑ دھرم کا وصول یہ ہے۔ یہ دیکھیں تحفظ اہل سنت جماعت، یہ صفحہ نمبر 105 پہ لکھتا ہے، ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں جو ان اکابرین اہل سنت جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہو، جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہو۔ کیا یہ خبتی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ مولانا منظور منگل صاحب سے ہی ہمارے مسلک کا تشخص قائم ہے؟ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 269 پہ لکھتا ہے کہ دیوبندی موصوف کا دعویٰ اکابرین دیوبند کے فتووں کا ہے، مگر دیوبندی موصوف اس معاملہ میں دور حاضر و ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں کو گھسٹ لاتے ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی ماضی قریب اور جو حاضر ہیں
جو اس وقت دور حاضر ہیں، جو علماء حاضر ہیں، ان کو دلیل بنانا اس کو متعلق کہہ رہا ہے، تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملہ میں اپنے اکابرین کی تصریحات پیش کرتے۔ تو یہ خبتی ہمارے اکابر کی بات پیش کرنے کے بجائے جو پیش کیا وہ ملفوظ سے پیش کیا، جبکہ وہ ملفوظ پر اعتراض کرنا حجت بنانے پر بھی یہ خبتی کیا ہوا؟ بے ایمان اور خباثت نفس نے ثابت ہوا۔ جبکہ سامعین، یہ اب اس کے جو مولانا منظور مینگل صاحب کو اس خبیث نے، خبتی نے، کاڑی نے، رفت بھڑکاتی نے، نجوڑ فرقے کا خبتی نے، پاگل نے جو حجت بنایا ہے، دور حاضر اور ماضی قریب کے علماء کو حجت بنانا، جس طرح اس نے منظور مینگل صاحب دامت برکات العالیہ کو حجت بنایا، تو اس کا عالم کہتا ہے اس کو حجت بنانا یہ عاجز اور ناکام اور شکست فاش کی دلیل ہے۔ ماشاء اللہ، یہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے اس کی شکست، اس کی ذلت اور اس کی رسوائی، اس کی بے بسی اور عاجزی اور ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ کون؟ یہ خبتی سامعین اپنے گھر کے اصول سے یہ پیش کر کے پھنس گیا۔ دیکھیں سامعین، آگے یہ دیکھیں کس طرح بد دعا دے رہا ہے ایک خبتی، یہ مخنث عورت کی طرح۔ کہ علی اصغر بواسیری تو مر کر مٹی میں تو مل جائے گا، تیری لاش میں پاخانے والا کیڑا تو لگ جائے گا۔ یہ جو بد دعا دے رہا ہے، بد دعا دینے کی وجہ یہ ہے، جو میں نے جو اعتراض کیا تھا اس کے حکیم کی کتاب پر کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، کپڑا اور گود پر نہیں، قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، اس بات پر میں نے اعتراض کیا تھا۔ تیری ضروریت شاہ احمد نورانی کی طرح باتھ روم میں ناک رگڑ کر مر سکتی ہے، لیکن اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے۔ یہی جو میں نے دلیل دیا اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ غلط عبارت ہے، غلط بات ہے، اس نے اعلان کر دیا تھا سامعین۔ یہی کسی کے غصہ جو ہے، یہ غصہ پہ پھٹا جا رہا ہے، برداشت کر نہیں پا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولانا منظور مینگل صاحب تو موجود ہیں، مگر تیرا حکیم کی لاش پر پاخانہ والا کیڑا لگ گیا ہے، اس پر حکم کیوں نہیں لگایا تو؟ اگر تو حکم لگا دیتا تیرے حکیم کیڑے والی لاش پر، پھر مجھ سے مطالبہ نہیں کرتا تو، مگر تیری ضروریت پر نوجوڑ کا اتنا شدید حملہ ہوا ہے کہ میرے مطالبے پر حکم تو نہیں لگایا، الٹا مجھ سے حکم پوچھ لیا۔ مگر میں تیری پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہوں خبتی نوجوڑ والی جماعت، میں تیری پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں۔ تو کیوں پریشان ہے؟ کیوں بخلایا ہوا ہے؟ تو کیوں بد دعا دے رہا ہے؟ کاڑی کو اپنی ٹیم والوں سے یہ کہہ کر کنارہ کشی کر لینی چاہیے۔ کاڑی، تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جس ٹیم کو تم رہنما بنائے ہو، رہبر بنائے ہو، اور تمہیں جو تم جس کو سہارا بنایا ہو دلائل کے لیے، تمہیں یہ کہہ کر کے اس ٹیم سے کنارہ کشی کر لینا چاہیے کہ عرش کس دوست کو اپنا سمجھوں، عرش کس دوست کو اپنا سمجھوں، سب کے سب دوست ہیں دشمن کی طرح، یہ کہہ کر کے تجھے کنارہ کشی کر لینا چاہیے علماء دیوبند اہل سنت جماعت کے کابر پر اعتراض کرنے سے، یا تو پھر ایک کام کر، تو پھر تو لگ جا نوجوڑ کی تحقیق میں کہ تیرے مجدد نے 8 کو 9 کس طرح ثابت کیا۔ اور تم نے جو اعلان کیا ہے کہ تمہارا حکیم قبر پر پیشاب کرنے کو جو سنت کہا ہے یہ غلط ہے، یہ تمہارا انفرادی اعلان ہے یا پوری بریلویت کی طرف سے ہے؟ اگر پوری بریلویت کی طرف سے ہے تو اب کی بات میں اس پر اعتراض نہیں کروں گا، یعنی پوری جماعت کی طرف سے تو اگر ہے یہ کہ اس نے غلط کیا ہے، غلط بات ہے، ایسی بات کچھ ہے نہیں، اور حکم لگانا پڑے گا تجھے کہ تو حکم لگائے گا پوری بریلویت کی طرف سے۔ اور اگر تمہارا انفرادی اعلان ہے تو یہ اعلان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس پر اعتراض باقی رہے گا، خبتی باقی رہے گا، ہم اعتراض کرتے رہیں گے۔ آخر میں سوال یہ ہے، اس کا جواب تم ضرور دینا۔ تمہاری کتاب ہے بلّے کے خواب میں چھچڑے، فیض احمد اویسی لکھتا ہے صفحہ نمبر 73 پر کہ ہماری گرفت پر دیوبندی تو پھر بھی مان جاتے ہیں، لیکن غیر مقلدین وہابی ضد کے پکے ہیں۔ تو ہم علی اصغر کی گرفت پر کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، تو نے تسلیم کر لیا خبر غلط ہے، اب تو نے تسلیم کر لیا، مان لیا، تو اب ماننے کے بعد تو دیوبندی ثابت ہوا یا غیر مقلد ثابت ہوا، اس کی ذرا وضاحت کر دینا۔ تمہاری کتاب کا وصول ہے، اور تمہارا معتبر عالم فیض احمد اویسی وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری گرفت پر دیوبندی تو پھر بھی مان جاتے ہیں، آگے لکھتا ہے لیکن غیر مقلدین وہابی ضد کے پکے ہیں، نہیں مانتے۔ تو تم غیر مقلد وہابی ہو یا پھر ہماری یعنی علی اصغر کی دلائل اور پکڑ اور گرفت سے جو اپنی غلطی مان لیا تم دیوبندی ثابت ہو گئے؟
کیا ثابت ہوئی اس کی وضاحت کر دینا. یہی وجہ ہے کہ تو خبتی اتنا پھدکتا ہے اور غصے میں پھٹ جاتا ہے، لیکن تیری ہمت کام نہیں کر رہی ہے کہ علی اصغر سے فون کر لو، بات کر لے. دلائل کھیلنا اس طرح اپنے گھر کے اصول کے خلاف تیرے لیے تو آسان ہے، کیونکہ تیرے اندر حیا غیرت کچھ نہیں ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ علی اصغر سے جس دن تو فون کال پہ بات کرے گا اس دن تیری ایسی درگت ہوگی کہ تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. تیرے لوگ تیرے منہ پہ منحوس چہرے پر تجھے تھوکیں گے. یہی رسوائی ذلت کو دیکھتے ہوئے تو کہ تیری ذلت کتنی ہوگی تو ہمت نہیں کر رہا ہے. جس دن تو مجھ سے بات کر لے گا فون پر، اس دن تو شاہ احمد نورانی کی طرح ناک رگڑ کر کے ایسی موت مرے گا کہ تیرا نام و نشان نہیں رہے گا. یہ میرا چیلنج ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میرے فون کال سے بات کر کے مجھے غلط ثابت کر دے.